بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 28واں جز 28 جز ہیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ خولہ بن ثعلبہ جو قبیلے خزرج سے تعلق رکھتی تھیں، ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری، قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ ان کے زہار کا قصہ ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کے ان سے زہار کا اظہار کر دیا تھا۔ اس زمانے میں زہار کا مطلب طلاق ہو گئی تھی، تو وہ پریشان ہو گئی تھیں اور وہ جانتی تھی کہ زہار اچھی بات نہیں، وہ عورت قابل تھیں، وہ عقل مند تھیں، تو ان کو لگتا تھا زہار وغیرہ جو ہے جاہلانہ رسم ہے، وہ ٹھیک نہیں، تو مگر وہ اپنے سے تو نہیں ٹھیک کر سکتی تھیں، تو کہاں آتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریے، کچھ سمجھ دیکھیے یہ کیسے ہوگا۔ اور پھر وہ اتنی ایماندار تھی، وہ جانتی تھی کہ میں اپنے من سے تو ڈھنگ سے مطلب ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتی ہوں کہ اگر زہار طلاق والی بات ہو گئی تو میں کیسے رہوں، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی، تو اس لیے اللہ نے کہا تجادلو کا کہا ہے کہ جو تکرار کر رہی تھی، بار بار اپنی بات کی تکرار یعنی بار بار کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہہ رہی کہ اتنی دھیری آواز سے وہ بات کر رہی تھی کہ مجھے اپنے حجرے میں آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن 7 آسمان پہ اللہ نے ان کو سنا۔ اب دیکھیے کل ہم نے 27 جز میں سورہ حجرات میں کیا پڑھا کہ اپنی نبی کی آواز سے اوپر آواز مت کرو، اور اللہ نے یہاں پہ دیکھو اس عورت کی بات کو کتنا اللہ نے کیا کیا ہے، قرآن میں رکھ دیا ہے، عزت دی ہے کہ اس عورت نے اتنے یقین اور حق سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیا ملے گا، مجھے سکون ملے گا، میری پریشانی کا وہ نکلے گا، حل نکلے گا، تو وہ بار بار کرے، تو اس اپنے پن کو، اس اپنائیت سے اور اتنا یقین اللہ کی ذات پہ، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو رکھ دیا قرآن میں۔ آپ کو معلوم ہے ان خاتون کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ بعد میں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک بار وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیں، اور ان کے ساتھ بہت بڑا ڈیلیگیشن وغیرہ بھی تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کے ایک دم ادب سے کھڑے ہو کے ان کی بات سن رہے تھے، کہہ رہے عمر تم بھول گئے، تم پہلے عمیر کہلاتے تھے، پھر عمر ہو گئے، عمر بن خطاب کہلانے لگے، اور اب امیر المومنین بن کے گھوم رہے ہو، تو یہ یاد رکھنا اپنی حقیقت کو کبھی بھولنا نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو یاد رکھنا۔ تو وہ ایک دم ادب سے سن رہے تھے، تو سارے لوگوں نے کہا جب وہ چلی گئیں کہ اللہ امیر المومنین آپ کیوں اس سٹھیائی ہوئی بڑھیا کی بات سن رہے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ عمر تو رات بھر یہ روکتی ہے، تو عمر رات بھر رکا رہتا، صرف نماز کے لیے چلا جاتا، یہ تو وہ عورت ہے جس کے 7 آسمان پہ اللہ نے ان کی بات سنی تھی۔ تو میرا صرف یہ کہنے کا مطلب تھا کہ آپ اللہ سے امید رکھیں، اللہ وہاں سے خیر دے گا جہاں سے کوئی سوچا نہیں تھا۔ اب انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے ساتھ جو رشتہ بھی ان کا ہسبینڈ سے صحیح ہو جائے گا، اور اوپر سے ہمیشہ کے لیے ایک آیت آ جائے گی جو قیامت تک کے لیے پڑھی جائے گی، اور وہ ایک دم عام سی خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الحشر کی طرف، بڑی خوبصورت سورہ ہے، دیکھیے شروع کرتا ہے اللہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وہی غالب اور وہی حکیم ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب کو کافروں کے پہلے ہی حملے میں ان کو گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں بچا لیں گی۔ یہ بنو نذیر قبیلے کا جو ہم نے سنا تھا احزاب میں، ان کا ہے کس طرح سے ان کو بڑا بھروسہ تھا اپنے قلعے پہ، اپنی گڑھیوں پہ، تو اللہ نے کہا کہ ان کو نکال باہر کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے ایک اور آیت لی ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، جو بھی کچھ ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہیں۔ حقیقت ہے یہ
کہ لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ رب العالمین مدینہ طیبہ کے انصار کی تعریف کر رہا ہے کہ مہاجرین جب مکہ اور دوسرے مقامات سے ہجرت کر کے ان کے شہر میں آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ، ہمارے نخلستان حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے جہاں باغات نہیں ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان باغوں اور نخلستان میں کام تو تم کرو اور پیداوار میں ان کو حصہ دو؟ انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا۔ اس پر مہاجرین نے عرض کیا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجہ ایثار کرنے والے ہوں، یہ کام خود کریں گے، ان کی ہی زمین اور حصہ ہم کو دیں گے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ لے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تم کو بھی اجر ملتا رہے۔ کتنی تعریف ہمیں کرنی چاہیے، کتنی دعا کرنا چاہیے مدینہ والوں کے لیے، انصار کے لیے۔ پھر جب بنی نذیر کا علاقہ فتح ہوا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندوبست کی ایک شکل یہ ہے کہ تمہاری پراپرٹی اور یہودیوں کو چھوڑے ہوئے باغات اور نخلستانوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے اور پھر اس پورے مجموعے کو تمہارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ تم اپنی جائیداد اپنے پاس رکھو اور یہ متروکہ عرضی جو ہے مہاجرین میں بانٹ دی جائے۔ انصار نے عرض کیا یہ جائیداد آپ ان میں بانٹ دیں اور ہماری جائیدادوں میں سے بھی جو آپ کچھ چاہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر پکار اٹھے جزاکم اللہ یا معشر الانصار خیرا۔ اس طرح انصار کی رضامندی سے یہودیوں کے چھوڑے ہوئے اموال مہاجرین میں تقسیم کیے گئے اور انصار کو کچھ نہیں ملا، صرف انصار میں سے ابو دجانہ، حضرت سہیل بن حنیف اور حضرت حارث بن سمہ کو حصہ دیا گیا کیونکہ یہ حضرات بہت ہی غریب تھے۔ اب سوچئے انصار کا کیا کردار ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی معلوم پڑتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں کہ جب دارالحجرت میں مقیم تھے تو ایک کپل تھا، ایک مدینہ کا انصاری میاں بیوی تھے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک مہمان آ گیا اور اس وقت اتنی حالت خراب تھی مسلمانوں کی کہ کسی کے پاس کوئی کھانا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج ان کو یہ مہمان آپ لے کے جاؤ، تو انہوں نے وہ والنٹیئر کر کے وہ لے لیا کہ وہ مہمان میرے وہاں رہیں گے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا کھانا اتنا ہی تھا کہ بس ان بچے اور وہ لوگ کھا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مہمان کے سامنے کم نہ پڑے تو کہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم ہے نا کھانا جو ہے نا بچوں کو ایسی سلا دو اور چراغ کو بجھا دینا۔ تو میں مہمان سامنے وہ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ جیسے وہ کھا رہے ہیں اور مہمان کو کھانا کھانے دیں گے تاکہ اس طرح سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ ایکٹنگ کرتے رہے، چراغ بجھا دیا جیسے تیل کم ہے اور چراغ بجھ گیا، وہ اندھیرے میں کھا رہے ہیں۔ تو مہمان سمجھ رہا ہے کہ کھا رہے ہیں اپنا، کسی کو کیا احساس ہو سکتا ہے نا کہ اتنا بڑا وہ ہوگا، اور وہ بھوکے سو گئے۔ اب انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لیکن سات آسمان پہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ نا ان کی تعریف کی، اب وہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ آیت جو ہے ان کے بارے میں بھی کہ جو دارالحجرت میں مقیم تھے تو وہ جو یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ اب سورہ حشر کی ایک اور آیت لی میں نے کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارا رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اب اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو جس رشتے نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے وہ دراصل ایمان کا رشتہ ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان کی اہمیت دوسری تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو تو لامحالہ وہ ان سب لوگوں کا خیر خواہ ہوگا جو ایمان کے رشتے سے اس کے بھائی ہیں۔ اس کے لیے بدخواہی، بغض اور نفرت اس کے دل میں اسی وقت جگہ پا سکتی ہے جب ایمان کی قدر اس کی نگاہ میں گھٹ جائے اور وہ کسی دوسرے چیز کو اس سے زیادہ اہمیت دینے لگے۔ لہٰذا یہ عین ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت و بغض سے خالی ہو۔ اس معاملے میں بہترین سبق ایک حدیث سے ملتا ہے جو نسائی میں حضرت انس سے روایت کی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور ہر بار وہ آنے والا شخص انصار میں سے ایک صحابی ہوتے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو جستجو پیدا ہوئی کہ آخر یہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر حضور نے ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے وہاں جا کر رات گزاری تاکہ ان کی عبادت کا حال دیکھیں، مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز انہیں نظر
نہیں آئی۔ ناچار انہوں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں عظیم بشارت سنی؟ انہوں نے کہا میری عبادت کا حال تو آپ نے دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات جو شاید اس کی وجہ بنی ہو اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کپٹ اور حسد نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے عطا کی ہو اس سے حسد کرتا ہوں۔ تو یہ اپنا دل جب تک آپ اچھے سے صاف نہیں کریں گے آپ کو نہیں، اور جو اچھے سے صاف کر کے سوتا ہے اللہ نے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 دن اس شخص کو بشارت ملی کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور سوچیے ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا ہے، وہ ایک دم عام سے ثابت ہے۔ اب سورۃ الحشر کی ایک وہ عظیم الشان آیت آ رہی ہے کہ جس کو پڑھ کے جو ہے بہت دل کانپ اٹھتا ہے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے دیتے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس کو سنا تھا تو اس سے شدید بیمار ہوئے تھے کہ 1 مہینہ وہ بستر پر تھے۔ ہم لوگوں کو کس قدر اپنی تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے نا اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت اسماء حسنہ جو ہے، بہت عظیم اسماء حسنہ اللہ نے جمع کر دی یہاں پہ۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی ہے، السلام، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، اپنا حکم بروز نافذ کرنے والا ہے اور وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے جو ہے سورہ جو ہے ممتحنہ ہے، میں لے رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، اور تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں۔ وہ ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، تم چھپا کر ان کے دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو تم کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ نا اس میں تاریخی پس منظر جو ہے اس کو سن لیجئے کہ جب قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ، ہم نے کل پڑھا تھا نا 26ویں جز میں حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ، تو اس کو توڑ دیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں، مگر کسی کو بتایا نہیں سوائے چند مخصوص صحابہ کو کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانا بجانے کا کام کرتی تھی۔ اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت کو پوری کر دی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط سردار مکہ کے نام دیا اور اسے 10 دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے، قریش مکہ کے سرداروں۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اطلاع کر دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر مدینہ سے 12 میل کے جانب مکہ تم ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے ناب حاطب کا ایک خط ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح بھی ہے اسے وہ خط حاصل کرو، اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا، نہیں تو پھر اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں پورا برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دیا، اس نے چوٹی میں گوندھ لیا تھا
اور یہ اسے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر نعوذ باللہ یا مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا یعنی میرے عزیز مکہ میں مقیم ہے، میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں، بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا تھا، مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل وعیال مکہ میں ہے تو ان کا قبیلہ ان کو بچا لے گا۔ وہاں پہ قبیلہ والی بات چلتی تھی، تو کہہ رہے ہیں سب کے تو قبیلہ والے کا کوئی نہ کوئی ہے تو وہ ان کو بچائے گا، میرا کوئی نہیں ہے، مجھے تو ان لوگوں نے پناہ دی تھی، تو میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں جسے کوئی بچانے والا ہو، اس لیے میں نے خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس سے کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت حاطب کے بیٹے عبد الرحمن نے روایت کی کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے، اور خود حضرت حاطب کی روایت سے معلوم ہوتا کہ ان کی بوڑھی ماں بھی وہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، حاطب تم نے سچی بات کہی، یعنی اس کے فعل کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور نعوذ باللہ کفر کی حمایت کا جذبہ نہیں تھا۔ حضرت عمر اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دی کہ میں منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ حضور نے فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا، تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ کر کے فرمایا اور کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تمہیں معاف کیا ہے، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، میں تمہیں بخشنے والا ہوں، اور کسی میں کہا ہے ساغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو دی اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ معلوم نہیں پڑا کہ ان کو سزا دی گئی، زیادہ تر روایتوں سے معلوم پڑتا ان کو سزا نہیں دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیے یہ بتایا جا رہا ہے اسلام میں کہ کس طرح سے وہ ایک غلطی تھی، اور جو کہ غلطی جو ہے صحابہ تھے وہ اور بدری صحابی تھے، ہو جاتی ہے، لیکن میں بار بار جو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سے کوئی بھی غلطی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو، ہم اچھے سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ صف آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پھر سے شروع کرتا ہے اللہ کی تسبیح کی، ہر چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے وہ غالب اور حکیم ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ بار بار یہی آیت کی تکرار آ رہی ہے، تو ایسے مت سوچیے گا، یہ بس سوچئے کہ ہمارا جو ظرف ہے، ہمارا جو برتن ہے جو جس میں 2 لیٹر یا 5 لیٹر جیسے بولتے سماتا ہے، تو ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس میں سما جائے یہ بات۔ اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے اس میں بہت عظمت ہے، اور اللہ بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دے، عمل کے دروازے کھول دے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ کیوں بات وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ یہاں پہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کی سپرد کی جائے تو خیانت کر گزرے۔ اللہم حفظنا۔ یہ 3 کیریکٹر جس میں بھی ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ منافقت کی نشانی۔ اللہ کہ کیوں بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ جتنا بھی آپ کریں لیکن کیا کریں؟ عمل کرنے والے بنے۔ اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کی جو بھی علم تو نے دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ آگے اللہ رب العالمین اس میں فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اب دیکھیں جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ کون مجھے اللہ کی اس میں مدد کرے گا، تو کیا انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، تو ہم بھی کہیں کہ اللہ ہم کہتے کیا ہے، وہ تیرے بندے ہیں جو اس دین کے لیے کیا کریں گے، مددگار بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ اللہ کو تو پسند ہے وہ لوگ جو یہ بات
سورہ صف شروع ہوئی تھی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ کیوں بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے، تم کہو بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرف صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ تو آپ جو ہے بنیان مرصوص کا حصہ بنیں کہ ہم اپنے گھر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب، اب دیکھیں ہم آتے ہیں سورۃ الجمعہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کتنا آپس میں ایک دیکھیں گے کتنا ہم آہنگی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ اپنی صفت کیا بات بتایا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین، اب اس نے امیوں میں سے ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، ٹھیک ہے، جو اس کی آیات کو سناتا ہے، ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتاب اور حکمت کی جو تعلیم دیتا، جو حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے، تو کیا یہ لوگ جو ہیں جو اللہ نے اب ہم امیین میں سے جب لایا تو ہم پھر واپس وہی بن رہے ہیں، ہم پھر گمراہی میں جا رہے ہیں؟ وہ اللہ نے ہمارے میں سے رسول بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا تاکہ ہم لوگ دیکھ کے کر سکیں کہ ہم بھی کام کر سکتے ہیں۔ دین کو چلنا جو ہے کوئی ناممکنات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر سے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو ہم گمراہی کی طرف پھر لپک رہے ہیں، پھر اسے ہم پسند کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے اس میں سورۃ الجمعہ میں آیا ہے دوسری نا، یہ جمعہ کا نام ہی اس لیے پڑا کہ اس میں جمعہ کا ذکر ہے پہلی بار، اس کی اہمیت آئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا اور اسی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، وہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جمعہ کی، کہ جمعہ کے دن اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو اللہ کا جب نماز سے جمعہ کی اعلان ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے جمعہ کا احترام کس حد تک کرنا چاہیے، کہ اس کے بعد خرید و فروخت اللہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو، اور کہاں دوڑو؟ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو۔ لیکن آج کل مسلمان کیا کرتے ہیں، خاص کر شہروں میں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ دیکھو وہ جماعت وہاں پہ کون سی ہو رہی ہے، اچھا 1 بجے والی، میں یہ کام نپٹا دیتا ہوں، میں 2 بجے والی 2:30 بجے والے میں جاتا ہوں۔ یعنی وہ ذکر کے لیے کیا ہے کہ ٹائم ٹیبل اکارڈنگ ٹو ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو ڈالتے ہیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ جبکہ جمعہ کے بارے میں پچھلی جو قوم پہ آیا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ جو سبت کا جو قانون توڑے تھے اور سبت کو ہلکے میں لیے تھے، تو وہ لوگ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ اللہ نے ان کو بندر بننے کو کہا تھا۔ اور اس جمعہ کے تعلق سے، سورہ جمعہ کے تعلق سے، اس میں نہ صرف 11 آیت ہیں لیکن اللہ نے اس میں 3 حصے رکھے ہیں۔ اس کو ہم لوگ کم سے کم لیتے ہیں 5-6 گھنٹے میں ہوتی ہے، تب بات سمجھ میں آتی پوری۔ اب میں جلدی 5 منٹ میں یا 3 منٹ میں کیا کیا آپ کو بتاؤں، مگر ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ 3 امپورٹنٹ پارٹس میں اللہ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ 3 امپورٹنٹ پارٹ کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو اللہ نے جب کہہ رہا ہے کہ جو آسمان اور زمین میں جو ہے بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے، تو اس نے امیوں میں سے جو رسول اٹھایا تو آپ کا تزکیہ کرتا، پاک کرتا۔ اللہ بھی قدوس ہے، یہ آپ کا تزکیہ کر رہا ہے رسول، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ نا عرب کا ٹرانسفارمیشن ہوا تھا، یعنی عرب کی پوری حال ہی کو اللہ نے تبدیل کر دیا تھا۔ اللہ کیا تھے مکہ والے اور کیا ہو گئے ہجرت کر کے جب گئے، آپ دیکھتے مسلمان جب ہوئے تو وہی عرب والے وہی مکہ والے کیا سے کیا ہو گئے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کیا، پورے عرب کا ٹرانسفارمیشن جو ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں نا کہ ایک دم ایسی تبدیلی آئی کہ کبھی کوئی دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، نہ وہ خود تبدیل ہوئے بلکہ پوری دنیا میں یہ تبدیلی پھر لانے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو پورا جو ان کی تبدیلی آئی تو کس سے آئی؟
وہ اللہ نے ان کو کس کے تھرو لا کے دیا یہ تبدیلی؟ اللہ جو کہہ رہا ہے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو ان کی زندگی کو سنوارتا ہے. تو پہلے زندگی کیسی تھی؟ بدوی تھی، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے. اب وہ کیا بن گئے؟ وہ بن گئے امام دنیا کی، اور ان کو ہی دیکھ دیکھ کے سارے لوگ اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں. اور اللہ نے ان کو کتاب اور حکمت دی. تو اس قرآن کے ذریعے 23 سال میں ان کا ٹرانسفارمیشن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے پوری تاریخ اس کی بدل گئی. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا، دوسرا پارٹ ہے اس میں، صرف 11 آیت میں سے سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی جو تھے، اسرائیلی لوگ، وہ لوگوں کو تورات اللہ نے دی تھی. تورات جو کتاب تھی، یہ شریعت جو ہے قرآن سے پہلے جو موجود شریعت تھی وہ توریت تھی. وہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ کو نبھایا نہیں. اللہ یہاں پہ کہنا نا تمہارے میں سے رسول اٹھایا، اس نے کتاب اور حکمت دی. میں نے ان کو بھی کتاب دی تھی، انہوں نے کتاب کو پشت پر ڈال دیا. کس پہ ڈال دیا؟ پشت پر ڈال دیا. اور اس کے ساتھ کیا کرے کہ نا ویسا معاملہ دیکھیں. ان کو آیت ہی سن لیجیے، اسی میں ہی ہے کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی تھیں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہم کتاب کے ساتھ یہ نہیں کر رہے، ہم کتاب کو ایسے نہیں پھینک رہے پیچھے. کیوں ایسا کر رہے ہیں ہم کتاب کے ساتھ؟ اور پھر ہم دوسروں کو کہتے ہیں نہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ تو منافقت ہے. ہم اپنا جو ہے رویہ اس قرآن کے ساتھ اخلاص کا رکھے نا، محبت کا رکھے. پھر خالی ہم اس میں پڑے رہتے ہیں کہ اس کو کوئی ناپاک نہ چھو لے. سوچے ہمارے دل میں کتنا ناپاکی بھری ہوئی ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف محبت سے آتے بھی نہیں ہیں، اس کو سن کر بھی نہیں لیتے، ان کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. اس سے زیادہ ناپاکی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کا بھی رشتہ جو تھا نا، یہودیوں کا، وہ آرٹیفیشل تھا، وہ ایک دم مصنوعی تھا کتاب سے. ہم بھی اس مصنوعی رشتے میں پڑ گئے ہیں کہ کتاب کو ناپاک نہیں ہو، بچے نہ چھوئیں، چوم کے اوپر رکھ دو. اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی رشتہ، اس سے نکلیں. تیسری ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ کو بہت ہی سیریسلی لینا. آج کل سب نے آڈیو بنا کے بھیجا ہے کہ ایک لکڑی پکڑ کے آپ خطبہ دو اور ہو جاتا ہے جمعہ. یہ جمعہ ایسے نہیں ہوتا ہے. جمعہ کی نماز عید کی نماز سے بڑی ہے. عید کی نماز کا خطبہ مست نہیں ہے، جمعہ کا ہے. جمعہ کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کر دیے ہم نے. تو آج اللہ نے ہم پہ مسلط کر دیا کرونا، اور جس سے ہمارا جمعہ عید سب ختم ہو گئی ہے. اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں، کیا کریں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ دل کی صفائی کے ساتھ توبہ کر کے کتاب سے جڑ جائیں. جو جتنا ملے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پھر عمل کرنا شروع کرتے، اور سبت والوں کی طرح نہیں بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گی، لیکن ان کے خون کی، ان کی زندگی کی، ان کی عزت کی، ان کی پراپرٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، زمانے کی ٹھوکر میں ہوں گی. تو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ. آج کہیں بھی مسلمان کی کوئی جان کی، مال کی، عزت کی کیا گارنٹی ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان تو ہو پہلے، مومن تو دور کی بات ہے. تو آج زمانے کی ٹھوکر میں. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ان کو وہن جو ہے اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہن کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنا قرآن سے رشتہ صحیح کر لیں اور موت کو کثرت سے یاد کریں. ہم جو بات کرتے ہیں نا کرونا کی بھی، اگر بچنے کے موت تو چھوڑ دیں باقی سب، یعنی بزدلی والی یہ موت. تو کرونا کا اتنا خوف ہے، ارے کرونا کا خوف ہے کہ تم کو اس دنیا کو چھوڑ جانے کا خوف ہے، یہی نا کہ کہیں مر نہیں جاؤ. تو موت تو حقیقت ہے، اس سے کیا ڈرنا ہے؟ اگر اللہ نے لکھ دی ہے کسی کی زندگی تو وہ رہے گا. لیکن ہمیں اتنی زندگی پیاری ہے، کس سے یہ دنیا چھوڑیں گے. تو وہن اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں نا، یہ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ قرآن سے رشتہ بنائیں، اور اس کے اندر سے نا موت کو اپنی خوب یاد کریں کہ اللہ اتنا دن رکھنا، اتنا ٹائم رکھنا جب تک کہ ہم تیرے وفادار بن کے رہیں. اس کے بعد اللہ وہ زندگی ہی مت دینا جس سے تیری وفاداری ہی نہ ہو اس میں. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے سورۃ المنافقون میں کہ اے نبی، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں.
دیکھیے وہ کہتے ہیں نا جھوٹی قسم کھا کھا کے کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم رسول تو ہو، وہ کیا بولیں گے؟ رسول اللہ خود اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی طور سے جھوٹے. اللہ کس قدر نفرت کرتا ہے منافقوں سے. منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو پورے ارادے کے ساتھ، جیسے وہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پلان کرتے ہیں، جیسے آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ صبح میں ایمان لاؤ، شام میں کر دو، اب بتا دو کہ نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. تو وہ جو ارادتاً وہ منافق وہ بہت بڑا وہ لے کر آتا ہے کہ اسلام کے ساتھ وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ایک وہ دوسرا وہ ہوتا ہے جو کمزور ایمان والی، یعنی پورے دل سے تو ایمان لاتے ہیں مگر کم قوت ارادی کی وجہ سے وہ کمزوری غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ منافق ہیں، لیکن ان کا کیا ہے، وہ عملاً جو ہے وہ خالی قوت ارادی اتنی کم، جیسے ہم جیسے لوگ، ہم اللہ مطلب ہمارے لیے تھوڑا سا لیوے. ڈاکٹر اسرار مطلب مجھے اچھے سمجھایا تھا، میں سمجھ گئی کہ دیکھیے وہ چیز بہت بڑے منافق ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہم جیسے لوگ، ابھی جیسے سورہ صف میں پڑھا کہ کیوں بات کہتے جو کرتے نہیں ہو، اب قرآن کو ہی ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ عادتیں پرانی چلی آ رہی ہوتی ہیں، جیسے مان لیں غصہ ہی کرنا ہے، یا مان لیں کہ آپ جھڑک کے ہی بات کرتے ہیں، عادت ہے، اب اس سے کم آؤٹ ہو رہے ہیں. یا پھر ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی پرابلم ہو، کہیں کوئی بھی پرابلم ہو، آپ اس کو نکال رہے ہو کہ بھئی مجھے نکال دینا ہے، مجھے نہیں اس میں آنا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا قوت ارادی، بعض دفعہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو اللہ سے آپ مغفرت طلب کرتے رہیں، بار بار توبہ کرتے رہیں، اپنی وفاداری اللہ سے جوڑے رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کیا کرے گا، استقامت والی ہدایت دے گا. پھر آگے کہہ رہا ہے، اے نبی تم چاہو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت ہرگز نہیں دیتا. اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ منافق جو ارادتاً آتے ہیں. ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پھر معاف نہیں کرے گا. اب دیکھیں سورہ تغابن، یہ بھی سورہ جو ہے یہ بہت ہے نا ایمان کی جامع سورہ میں سے ہے، بلکہ اس کا خلاصہ ہے. ایمان کی یہ جامع صورتوں میں سے ہے، بلکہ اس کا ایک خلاصہ ہے. ایمان کا جو اپوزٹ ہے وہ کفر ہے یا پھر نفاق ہے، منافقت ہے. تو اس سے یہ سورہ سے پہلے ہم نے منافقون کو پڑھا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایمان کے جو ثمرات ہیں، نور یعنی قرآن، باطنی نور جو باطنی بصیرت کو کھولتا ہے، اور مادی نور یعنی لائٹ جو ہم کو دکھاتی ہے وہ الگ ہے. یعنی جو باہر کی روشنی ہمیں جو چیزیں دکھاتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور جو باطنی نور ہے وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے سورہ تغابن میں اس کو بہت خوبصورتی سے اللہ نے کیا. حقیقی ایمان کی تاثیر ہے کہ آپ کا کردار سدھر جاتا ہے، جیسے پتجھڑ میں پرانے پتے گر کر نئے آ جاتے ہیں، اس طرح ایمان کے نور سے آپ کا کردار صحیح ہو جاتا ہے. آپ قدر پر آپ یقین کریں گے دنیا میں کہ جو کچھ مصیبت یا پریشانی یا دکھ بظاہر کوئی وجہ ہو، مگر در حقیقت یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو پرسپشن ہے، وہ دیکھنے کا زاویہ ہے، وہ بدل جائے گا، ہے نا. تو یہ ایمان کو بہت مضبوطی دیتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو ہر چیز زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے یا کوئی مومن ہے. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا، تمہاری صورت بنائی، بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اسے ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کی کھلی کھلی دلیلیاں اور نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود. اس کے بعد میں نے ایک آیت لی ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری
نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہاری مال، تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی کے پاس جس کا بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک ہو تمہارے بس میں اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنی دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نا تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نا جو ازواج اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ایسے زیادہ تر آپ کو دیکھنے ملے گا کہ اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہوں، پھر دونوں کو اولاد بھی ایسی میسر ہو جو عقیدہ و عمل اور اخلاق کے کردار کے اعتبار سے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ورنہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ شوہر اگر نیک اور ایماندار ہے تو بیوی اور اولاد اسے ایسی ملتی ہے جو اس کی دیانت و امانت اور راست بازی کو اپنے حق میں بدقسمتی سمجھتی ہے، اور یہ چاہتی کہ شوہر اور باپ ان کی خاطر جہنم مول لیں۔ اسی طرح سے ایک عورت اگر نیک ہوتی ہے تو اس کو شوہر ایسا ملتا ہے، اور جو اس کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے چاہتے ہیں کہ شریعت پہ چلنا اس کے لیے مشکل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اپنے نہ کہ ان سے ہوشیار رہو، ان کے لیے دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد نہ کر لو، ان کی محبت کبھی اپنے دل میں اس حد تک نہ بڑھنے دو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے تعلق اور اسلام کے ساتھ تمہارے وفاداری میں حائل ہو جائیں۔ پھر آخر میں فرمایا گیا کہ تم اگر عفو اور درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنی سے تمہیں صرف اللہ آگاہ کر رہا ہے، تم ان سے ہوشیار رہو اور اپنے دین کو سے بچانے کی فکر کرو۔ اس کے آگے بڑھ کر اس کا تنبیہ کا مقصد ہرگز نہیں کہ بیوی بچوں کو یا شوہر کو ساتھ قطع تعلق کر لو یا مارنے پیٹنے لگو یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کے ساتھ تعلقات میں ایسی بدمزگی پیدا کرو گے تو تمہارے یا ان کی گھریلو زندگی عذاب بن کے رہ جائے گی۔ یہ ایسا کرنے کے دو نقصانات ہیں، ایک یہ کہ اس سے بیوی بچوں کی اصلاح کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جانے کا خطرہ ہے، دوسرا اس سے معاشرے میں اسلام کے خلاف الٹی بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں مسلمان کی اخلاق و کردار کی تصویر جو بننی چاہیے وہ بنے گی نہیں، اور لگے گا کہ اسلام اتنا سخت مذہب ہے کہ اپنے ہی گھر کو کیا کرتا ہے، وہ پھاڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ کر بھی رہے تو عفو اور درگزر سے کام لو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم ہے نا اللہ سنو اور اطاعت کرو، کس کو؟ اللہ کو اور اس کے رسول کی، اور اپنے مال سے خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ کتنی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو اللہ کو قرض حسنہ دو تو تمہیں وہ کئی گنا بڑھا کر دے۔ اب کتنی بار ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جس کے مال جو بھی تھوڑا سا بھی خرچ کرتا تھا اللہ اسے کیا کہتا ہے؟ قرض حسنہ کی شکل دیتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جو اپنی دل کی تنگی سے محفوظ رہ گیا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے یہاں پہ شح کا ورڈ استعمال کیا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا جو اپوزٹ ہے، فلاح کا جو برعکس الفاظ ہے وہ شح ہے۔ شح جو ہے وہ فلاح کے بالکل اپوزٹ میں ہے۔ عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوب کر کے شوہ نفس کہا جائے تو یہ تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلہ، دل کے چھوٹے پن کے معنی میں لیا جاتا ہے، جو بخل سے بڑی چیز ہے، بلکہ خود بخل کی بھی اصل جڑ ہے۔ اس صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ملنا تو دور، اس کی خوبی کا بھی اعتراف نہیں کرتا ہے، اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی اپنے حق سے قناعت نہیں کرتے بلکہ دوسرے کے حقوق پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جتنی بھی اچھائی ہے، اچھی چیز ہے دنیا میں، وہ سب انہی کو ملے اور کہیں کسی کو کچھ نہ ملے۔ حدیث میں ہے شح سے بچو کیونکہ شوہ ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اب دیکھیں یہ جو مدینہ والے لوگ انصار تھے وہ کیسے تھے؟ وہ کتنے نیک تھے کہ وہ اپنی کمائی اور اپنی محنت سے بھی جو پھل اگائے تو کہتے ہیں کہ آپ ان کو پورا بانٹ دیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دل کی تنگی سے بچا لے۔
اب ہم آتے ہیں اس میں نا سورہ طلاق ہے، اس میں طلاق کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اور جس میں اللہ یہ بات کہتا ہے کہ طہر میں عدت کے ساتھ طلاق دو. پوری طلاق کی ڈیٹیل ہے، اس کے باوجود ہماری جو حالت ہوئی وہ میں واپس سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور اتنا ہم ذلیل ہوئے کہ ہمارے پر وہ مسلط کر دی گئی. حالانکہ اللہ نے خود یہ بات کہی کہ تم طہر میں 3 اس میں عدت میں دو طلاق. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے میں نے ایک آیت لی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ رب العالمین اس کو کیا فرما رہا ہے کہ اس کو اللہ وہاں سے وہ نکال کے راستہ پیدا کرے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہیں گیا ہوگا کہ کہاں سے اس کو رزق ملے گا. اب ہم آتے ہیں سورہ تحریم کی طرف. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، دیکھیں یہ تحریم یعنی حرمت. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کو خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العالمین خود ہی بتا رہا ہے کہ کس طرح سے حلال اور حرام جو ہے وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی نبی اور رسول کا بھی اختیار نہیں ہے. اب قیامت تک ہم لوگ یہ بات تو پڑھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، تو کیسے کوئی عالم دین کو اختیار ہو گیا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اللہ نے حرمت کا جو ہے جو فیصلہ دینے کا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر اللہ کہہ رہا اللہ نے تم لوگوں کے لیے یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی پر وہ راز ظاہر کر دیا، اللہ نے اس نبی کو اس راز افشاء راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشاء راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس نے کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا چیز حرام کر لی تھی اللہ کے رسول نے. تو 2-3 باتیں ہیں. ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ شہد کا واقعہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ عصر کے بعد وہ تھوڑی جو ہے نا تمام المومنین کے پاس بیٹھتے تھے تھوڑا وقت کے لیے. تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ بیٹھ رہے ہیں، اور پتہ کرنے پہ ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہے، تو جو آپ پیش کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرنی بہت پسند تھی، تو وہ تھوڑا وقت لگ جاتا تھا. تو ان دونوں نے مل کر کہا کہ ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو وہ جو اس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا. تو بعض روایتوں میں ہے کہ یہ شہد اتنی فائدہ مند چیز تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کھاتے تو اگر حلال رہتی بھی تو امت کے بہت سارے لوگ جو ہے سنت پہ چلنے کی وجہ سے اس شہد کو چھوڑ دیتے. ایک یہ ہے. دوسری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت حفصہ کے وہاں حجرے میں جانے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی، لیکن حضرت حفصہ کہیں باہر تھی، کہیں اور جگہ پہ گئی ہوئی تھی. تو انہوں نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بلایا تھا، یا پھر وہ خود ان کے وہاں گئے تھے. تو دونوں صورتوں میں جب حضرت حفصہ کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوئی، اور وہ بہت ہی مزاج کی طرح مشتعل تھیں اور ان کو جلدی سے سختی سے بات کرتی تھی. تو انہوں نے بہت سخت سست کہا اور بہت برا منایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بولتے ہیں نا کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آج سے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا ملکی یمین میں سے تھیں. تو اس پہ اللہ نے کہا کہ جو چیز آپ کے لیے حلال کی گئی ہے آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ بتائی گئی کہ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے کہا تھا، اور وہ منع کیا تھا کہ کسی سے نہیں کہنا، لیکن دونوں کی دوستی، اب زیادہ تر روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بیچ کی بات تھی، کہ دونوں میں سے انہوں نے شیئر کیا اپنے راز کو. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، کہ ان کو یہ یقین تھا کہ جس سے میں نے بات کی وہ تو نہیں کہی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے اس نے بتایا جو تمام باتوں کی خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب شوہر کوئی بات کہے اور جب وہ کہے کہ کسی سے نہیں کہنا، تو بیوی کے پرائمری ڈیوٹی میں سے ہے کہ اس کی امانت کا، اس کے راز کا خیال رکھیں. آگے اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اتنی سختی تھی کہ اللہ نے شہد اور جب وہ روٹھنا
اور وہ چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی سے جو بات کہی تھی اس چیز کو اللہ نے پوچھ لیا، اتنا روک دیا، تو سوچے ہمارا آپ کتنا دن رات کس قدر ہم نا اس کی نافرمانی کرنے میں رہتے ہیں۔ اور یہ بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے بچوں کو بچائیے۔ جو بظاہر دنیا میں بہت اچھا لگ رہا ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ اچھا ہو، کامیاب ہو، بلکہ آپ یہ حدیث بھی سمجھ لیں کہ یہ فتنوں کے دور کی ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جو ہے نا وہ پانی رہے گا، تو وہ ایکچولی وہ جہنم کی آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہی چیز کیا ہوگی؟ وہی چیز ہے نا عافیت ہوگی۔ تو اس لیے نا جو آج دکھ رہا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، اس نظر سے مت دیکھیں، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیا کریں گے؟ جہنم کی اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ محافظ نہ، اللہ ہماری آنکھوں کی پٹیوں کو کھول دے، ہمارے دل کو نور سے بھر دے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارا رب، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کے بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے 2 سالے بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ وہ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے وہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اب اللہ دیکھیں یہاں پہ 4 عورتوں کی تعریف کر رہا ہے، جو لوگ کون تھیں؟ ایک تو فرعون کی بیوی ہے نا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے عمران کی بیٹی کی کس طرح سے وہ، اور پھر حدیثوں سے آتا ہے حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور فرعون کی بیوی عائشہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سریت کی تمام خانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ تو 4 عورتوں کا ذکر ہے، اور ہے نا حضرت عائشہ کا ذکر ایسا ہے کہ تمام عورتوں پہ ایسی اس کو فضیلت ہے جیسے سریت وہاں کا بہت اچھا کھانا ہوتا تھا، تو اس کے سب کھانوں میں اس کے اسپیشل ایک وہ تھی۔ اب میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ عربی زبان کی وسعت کیا ہے، کہ جسے اردو میں ہم بیوی بولتے ہیں یا وائف بولتے ہیں انگلش میں، تو قرآن مجید میں اس کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں، امرأتن، زوجتن اور صاحبتن۔ امرأتن سے مراد ہے وہ بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا جو ہے کہ اللہ مثال دیتا ہے کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ تو امرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہنی تعلق نہ ہو مگر جسمانی تعلق ہو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا ورڈ ہے کہ زوجہ، ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں ہم آہنگی ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زوجہ۔ صاحبہ، ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی اور نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب قرآن مجید میں ان آیت پر غور کرتے ہیں۔ امراتن، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت نوح اور لوط علیہ السلام، ان دونوں کو امرا کا لفظ آیا ہے۔ اس طرح فرعون کی بیوی کے لیے مسلمان تھی، مگر فرعون کی بیوی اور فرعون میں کوئی ذہنی آہنگی نہیں تھی، تو وہاں بھی امرا کا ورڈ آیا ہے۔ اسی طرح سے زوجہ، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی تھی، وہاں کہا گیا ہے زوجہ۔ تو جیسے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، کہ آدم اور تم جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ تم جنت میں رہو۔ اسی طرح نبی محمد کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنے ازواج کو کہہ دو۔ ایک عجیب بات ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام کے بارے میں جب اولاد نہیں ہوئی تو بولا گیا وَإِمْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ، تب ان کا لفظ آیا امراتن، اور جب اولاد مل گئی تو بولا گیا وَوَهَبْنَا لَهُ يُحْيِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اللہ نے جب ان کی بیوی کا اصلاح کر کے ان کو اولاد دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہتا ہے تو صاحبہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح میدان حشر میں نفسہ و نفسی ہوگی تو وہاں بھی صاحبہ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب دعا سکھائی سکون اور آسودگی اور کامیابی کے لیے، تو اس میں بھی کہا ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا،
ازواج جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو یہ جہاں پہ جسمانی اور ذہنی ہم آہنگی ہو۔ اب میں اپنی بات اس دعا سے ختم کر رہی ہوں جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے وہاں جنت میں ایک گھر بنا دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔